بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو کس طرح قرآن پاک قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے موت کے لیے وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کر دینے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑ دینے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیر دینے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھسا دینے والی۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو دنیا کی تمام رکاوٹوں کو چیختی پھاڑتی ہوئی مطلب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ظالموں کو بخش دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ موت آنے پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تمام اعمال کا اجر بڑا عظیم ہے۔ جب بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن پاک اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس پر تخت رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو قرآن پاک اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر جب قبر کے اندر حساب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن پاک آ کر کہتا ہے کہ 2 منٹ یہاں پر لیٹ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے اور فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے،
جب قرآن پاک واپس قبر کے اندر آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی سی دیر آنے کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا کہ تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو یا سانپ تو نہیں آیا، تجھے ستایا تو نہیں، یہاں تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت سے کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے کہ آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے کہ 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اس کی قبر میں اترے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور کندن اور یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تم اس کی خوشبو میں مست ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن پاک جب قبر سے باہر جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قرآن مجید میت کے روزانہ گھر آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع پہن لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ قرآن پاک میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو لیٹا رہے اور کھاتا رہے، اور اگر اولاد بگڑ گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو ایسی خبریں قرآن پاک جا کر میت کو نہیں دیتا تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کی بھی بے برکتی دیکھ کر روزانہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا۔ اے لوگو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ گھنی داڑھی والے تھے اور یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولاد، حضرت یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، جب بچہ قرآن پاک پڑھنے گیا اور 10 سپارے ختم ہو گئے اور پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا تو اس کا باپ کہنے لگا کاش یہ پورے قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں جا کر اس کے والد کو مبارکباد دے دیں۔ دنیا میں جو بچہ قرآن پاک ادھورا چھوڑ کر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا، اے میرے پیارے فرشتوں، جاؤ قرآن والے لوگوں کو تلاش کر کے آؤ۔ پروردگار کے حکم سے قرآن والے فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، ہم قرآن والے لوگوں کو کیسے تلاش کریں؟ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں جتنے بھی مرد اور بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرا
میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دائیں بائیں طرف بادل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو شرمندہ کیوں ہے؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادل کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا، تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ایک طرف سورۃ بقرہ ہے تو دوسری طرف سورۃ آل عمران ہے، یاد کر رمضان المبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تم نے ایک بار تلاوت کی، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہم ہی سایہ بنیں گے۔ تیسرا سر کے اوپر آ جائے گا، بھلا جس کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے وقت عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے دو پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور میں اس کی ضامن ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، کیونکہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے دن کا آغاز اچھا ہوتا ہے، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اسے میت پر پڑھا کرو، اسی لیے یاسین میت پر پڑھنا اور پڑھانا درست ہے۔ مومن اس عارضی دنیا میں جو بھی اپنی موت سے پہلے نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔